السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المنافقون شروع سے کرنی ہے، پارہ نمبر 28 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب آتے ہیں منافق آپ کے پاس، قالو وہ کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انکا کہ بے شک آپ، لرسول اللہ ضرور اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، انکا اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ لرسولہ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین کہ بے شک منافقین لکاذبون ضرور جھوٹے ہیں۔ سورہ المنافقون ہے، اس کا تھوڑا سا شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ جمعہ کا تتمہ ہے، یعنی اب یہاں پر اس کا مضمون پیچھے سے آ کر اب یہاں پر ختم ہو رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی فضیلت صورت کی یہ ہے کہ جمعہ کے دن اور سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے، اور یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اس صورت کی جو آیات ہیں وہ غزوہ بنو مصطلق اس کے واپسی پر نازل ہوئیں۔ غزوہ بنو مصطلق میں کوئی بڑے واقعات نہیں ہوئے، علاوہ اس کے کہ دو بڑے واقعات منافقین کے حوالے سے ہوئے تھے، اور ایک اس میں سے واقعہ افک ہے اور دوسرا واقعہ مریسی ہے، جو کہ دو مسلمانوں کے ہی گروہوں کے درمیان پیش آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آ کر گواہیاں دیتے، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یعنی اس بات کا وہ اظہار کرتے تھے زبانوں سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ بے شک آپ کے اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین لکاذبون کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شہادت تو یہ دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے بھی یہی شہادت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کیوں فرما رہے ہیں، کیونکہ منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی جو شہادت ہے وہ دل کے یقین سے نہیں تھے دے رہے، بلکہ محض فریب کاری کی غرض سے زبانی طور پر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے اعمال بھی ان کے زبانی دعویٰ کی تائید نہیں کرتے تھے، یعنی قول و فعل میں دیدہ دانستہ تضاد تھا ان کے، اور یہی دراصل منافقت کی دلیل ہے، ایمان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کا رسول کی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ دراصل یہ ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف ان کی زبانوں پر ہے۔ اور نعوذ باللہ آپ یہ دیکھیں کہ منافقین کا کردار کیا ہوتا ہے کہ باہر سے وہ کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف مسلمانوں سے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ رویہ اپنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں نا کہ منافقین کی یہ وہ قسم تھی، یعنی یہ کافر ہی تھے منافقین بھی، ٹھیک ہے، ان کا ایمان تو قبول نہیں تھا، یعنی ظاہر صرف زبان سے کہا گیا ایمان قبول نہیں ہے، جو ایمان دل میں نہیں اترا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یہ بھی کافر ہی تھے۔ لیکن کافروں کی یہ قسم مسلمانوں نے مدینہ میں آ کر دیکھی تھی، مکہ میں تو یہاں تو مسلمان تھے، یہاں کافر تھے، لیکن یہاں پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ ریاست قائم کی ہے، اور پھر خاص طور پر آپ عبداللہ بن ابی کا کردار ہم اس صورت میں پڑھیں گے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جب دیکھا کہ اب اس طرح بات نہیں بنے گی کہ وہ اپنے آپ کو کافر ہی شو کرے یا مشرک ہی شو کرے، اور اس طرح نہ تو اس کو عزت حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اسے مسلمانوں کے خلاف کھڑے بھی ہونا پڑے گا، یعنی جنگ کرنی پڑے گی، اور اس سے منافقین ڈرتے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جنگ کرنے سے یا یہ سارا کچھ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جان بھی جاتی ہے، بعض اوقات مال بھی جاتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، آپ کی صلاحیتیں بھی اس میں صرف ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ آپ کے مال اور جسم جو منافقوں کو بہت پیارے ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا
کہ بجائے یہ کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لیتے اور اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی سنوارتے، لیکن یہ بات ان کو پسند نہیں آئی اور انا اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے اس دین کا انکار کیا دلوں سے، لیکن مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے زبان سے اس کا اظہار کر دیا. ٹھیک ہے. تو پھر اب یہاں پر یہ جو منافقین کا لفظ ہے نا، نفقہ، ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، نفقہ کا مطلب ہوتا ہے سرنگ. ٹھیک ہے. یعنی اور پھر اس چوہیا کو بھی کہتے ہیں جو ایسا گھر بناتی ہے جس کے 2 دروازے رکھتی ہیں، ایک سامنے سے نظر آنے والا اور ایک پوشیدہ. تو جب اس کو خطرہ نظر آتا ہے تو وہ پوشیدہ راستے سے باہر نکل جاتی ہے. یہی منافقین کا حال تھا کہ جب ان کو فائدے نظر آتے تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے اور ان کو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب مصیبت آتی، جب قربانی دینے کی ضرورت پڑتی تو پھر وہ کیا کرتے؟ پھر وہ جان چھڑانے کی کرتے. ٹھیک ہے. اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا، تو وہ انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، انہم، بے شک وہ، ساء، کتنا برا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ اب یہ کیا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی تلواروں سے بھی بچ جائیں، مسلمانوں سے بھی ان کو فائدے پہنچتے رہیں اور دوسری طرف کافروں سے بھی ان کی دوستیاں جاری رہیں، ان کے ساتھ بھی یہ محبت کی پینگیں بڑھاتے رہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے زبان سے جو ایمان کا اظہار کیا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو، یعنی یہ جو قسمیں اوپر انہوں نے کھائی ہیں نا کہ انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ایمان کی جو گواہیاں انہوں نے دیں وہ اس لیے تاکہ وہ ڈھال بنا لیں اس کو. اور اس ڈھال کے پیچھے سے وہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلا کر اپنا جان اور مال محفوظ کر لیتے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ پیچھے سے مسلمانوں کے خلاف جو دین کے راستے سے روکنے کی کام ہے وہ بھی جاری رکھتے. ٹھیک ہے. تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، دین اسلام کو پھلنے پھولنے نہ دیں. ٹھیک. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کی کوئی ناشائستہ حرکت پکڑی جاتی یا کوئی سازش پکڑی جاتی، جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں غزوہ تبوک کے واقعے میں بھی کیا ہوا تھا. غزوہ تبوک میں ہر شخص کو نکلنے کو کہا گیا تھا، لیکن منافقین کیسے نکلتے؟ گرمی کا موسم تھا اور مال جان سب کچھ لے کر حاضر ہونا تھا، اور یہی چیزیں تو ان کو پیاری ہوتی ہیں. ان کو تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، ان کا تو سارا مطمئن نظر دنیا ہی ہوتی ہے. تو جب ایسی کوئی بات سامنے آ جاتی کہ یہ منافق ہیں اور یہ مشکل وقت پڑنے پر ایمان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ایمان والوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کی گرفت سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اسلام کا قانون کیا ہے کہ وہ صرف ظاہری افعال پر ہی گرفت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پیچھے چھپے ہوئے کیا کرتے کہ سامنے تو یہ یہی ظاہر کرتے کہ یہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن مسلمانوں سے چھپ کر یہ طرح طرح کے شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا کرتے اور لوگوں کو بھی دین کی طرف، خود تو رکتے ہی تھے، لوگوں کو بھی دین کے راستے سے روکتے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور ایسی منافقت سے بچائے. انہم ساء ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کام یہ کر رہے ہیں بہت ہی برے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، یہ بجائے اس کے کہ بے شک وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فتوبیا، تو مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی یہ ایمان تو لے آئے، ایمان کا دعویٰ بھی کیا، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی کافر کے کافر ہی رہے، ان کی ہمدردیاں، سرگوشیاں، رازداریاں سب کافروں سے ہی وابستہ رہیں، اور حالت ان کی بھی وہی ہو گئی جو کہ کافروں کی تھی، کہ مسلمانوں کی کوئی بھلائی ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور جب کوئی یعنی ایمان کی بات اترتی تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے. یعنی وہ ایمان لائے تو، لیکن اس کے بعد وہ کفر کے راستے پر ہی اڑے رہے. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنی مرضی سے اپنے اختیار اور ارادہ کو استعمال کرتے ہوئے حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیتا ہے اور کفر پر ڈٹا ہی رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے، بلکہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ آئندہ اگر کوئی ہدایت کی بات ان تک آئے بھی تو وہ
پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے، جو پہلے انہوں نے پہلی دفعہ ہی انکار کر دیا۔ فہم لا یفقہون، تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یفقہون جو ہے نا، یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے، لا یفقہون سے کیا مراد ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ نہ صرف ان کو دنیا میں رسوائی دیں گے بلکہ آخرت میں بھی رسوائی دیں گے۔ اور اسی صورت میں ہم عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کا ہم انجام بھی پڑھیں گے کہ کیا ہوا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی رسوائی دکھائی۔ تو فہم لا یفقہون یہ بڑا اہم نقطہ ہے، وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، وہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ دنیاوی فائدے سمیٹنے کے لیے وہ ہیں تو بڑے خوش کہ ہم نے لوگوں کو چیٹ کیا ہوا ہے، مسلمانوں سے بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، کافروں سے بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، ہر ایک سے ہماری بنی ہوئی ہے، دنیاوی آسائشیں ہمیں حاصل ہیں، ہمارے جو ہے یعنی ہمارا سٹیٹس بھی ایک مقام، ایک اعلیٰ مقام پر ہے۔ اسی طرح سے ہماری صحت، جو جسمانی صحت اور ذہنی اور سب کچھ ہم نے اپنا فٹ فاٹ رکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فانی دنیا کی فانی لذتیں ہیں جن کے پیچھے انہوں نے اپنی آخرت تباہ کر لی۔ پھر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ دیکھتے ہیں ان کو، تو جبُکَ، آپ کو عجب لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، اجسامہم، ان کے جسم، وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ کہتے ہیں، تسمع، تو آپ سنتے ہیں، لِقَوْلِهِمْ، ان کی بات کو، یعنی ان کی اب جو اپیرنس ہے نا، ظاہری ان کی حالت وہ بتائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگیں، اگر وہ بات کریں تو آپ کا دل کریں کہ آپ ان کی باتیں سنیں، کأنہم، گویا کہ بے شک وہ، خشب مسندہ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی، مسندوں کے ساتھ جڑی ہوئی، خوبصورت خوبصورت سی جیسے لکڑیاں لگائی جاتی ہیں نا ویسے ہیں۔ یحسبون، وہ سمجھتے ہیں، کل صیحۃ، ہر اونچی آواز کو، ہر کڑک کو، ہر چیخ کو، علیہم، اپنے ہی خلاف، کہ وہ انہی پر آئی ہے۔ ہم العدو، وہ دشمن ہے، فاحذرہم، تو بچ کر رہو ان سے، یعنی یہی لوگ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیے۔ قاتلہم اللہ، ہلاک کریں ان کو اللہ، انا یؤفکون، کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ان کی جو ظاہری قد و قامت ہے اور ظاہری جو ان کی اپیرنس ہے، جیسے بھی میں نے ذکر کیا کہ ان کا وہ ایک بلند سٹیٹس کے حامل تھے اور ان کی جو جسمانی طاقت تھی وہ بھی ان کو خوب ملی ہوئی تھی۔ مثلاً منافقوں کے رئیس عبداللہ بن ابی کو ہی دیکھ لیں، معاشی لحاظ سے بھی رئیس تھا اور دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت اور لمبے قد و قامت والا جوان تھا۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس ننگے تھے تو اسی کی قمیض ان کو پوری آ سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے مانگی تو اس نے دے دی تھی۔ اسی بات کا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا تھا جب عبداللہ بن ابی مرا تھا، تو اس کے بیٹے عبداللہ نے، جو سچے مسلمان تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التجا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی قمیض دے دیں تو یہ میں اپنے باپ کو پہنا دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسے دے دی تھی۔ اور صاحب لسان بھی تھا، بڑی اچھی باتیں کرنا جانتا تھا، باتوں سے خوش کرنے اور مطمئن کرنے کا اسے ڈھنگ آتا تھا، باتیں کرتا تو جی چاہتا تھا کہ اس کی باتیں سنتے ہی رہیں۔ اس کے کچھ خاص مصاحب جو تھے ان کی بھی یہی خصوصیات تھیں، وہ بھی ایسی ہی صفات کے مالک تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایسی حالت کب ہوتی ہے کہ جب انسان دین کی راہ میں قربانیاں نہیں دینا چاہتا، جب اس کو دین کی راہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا جسم خراب ہو جائے گا، میرا فگر اس طرح سے ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے جب بلایا جائے، اور آپ جیسے غزوہ تبوک کی بھی ذکر ہو رہا تھا، تو غزوہ تبوک تو بہت ہی گرمی کا موسم تھا نا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے منافقین کیسے نکلتے، کیسے وہ اپنی جلد کو جلاتے اور اتنا لمبا سفر کر کے جاتے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کو تو اپنی ظاہری اپیرنس، اپنے جسم سے بڑا پیار تھا، تو وہ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہا ہو، پھر اور وہ مال پہ مال قربان کیے جا رہا ہے، تو ظاہر اسٹیٹس میں تو فرق پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے، جان کا آپ نے ہلکان کیا ہوا ہے آخرت کمانے کے لیے، تو پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ہٹے کٹے نظر آئیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے آپ چکنی چپڑی باتیں ہی کرتے رہیں۔ تو یہ دراصل فرق ہے مومن اور منافق کا۔ تو لیکن ان کا حال کیا ہے اگر ہم دیکھیں، کأنہم خشب مسندہ، کہ یہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں ہوں مسند سے لگی ہوئی، ٹھیک ہے۔ لکڑیاں کیا کرتی ہیں، کس لیے اس سے مثال دی گئی
کہ بیکار ہیں، بے جان ہیں. جب لکڑی درخت سے اتر گئی، اپنی بنیاد سے ہی ٹوٹ گئی، تو پھر وہ کیا ہے؟ ہوا ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگے، لیکن وہ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتی، کسی کام کی نہیں ہے، آپ کے کچھ کام نہیں آتی، اور نہ ہی وہ کچھ کر کے دکھاتی ہے. چاہے اس کو کچھ بھی کر لو، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کے برعکس مومن کی مثال کس سے دی جاتی ہے؟ درخت سے. ٹھیک ہے، جو اپنی جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں کلمہ طیبہ کی طرح، اور پھر اس کی شاخیں جو سی ہیں آسمانوں کی طرف جاتی ہیں، ایمان اور اعمال صالح کے پھل پھول اس پر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دراصل فرق ہوتا ہے مومن اور منافق میں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ تھا کہ ابھی جیسے خوشب مسندہ کا الفاظ آئے ہیں نا، کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو کسی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، اور اپنی برتری اور اپنی شان بے نیازی جتلانے کے لیے ایسا کرتے تھے. تو یعنی سننے، سوچنے، سمجھنے کی یعنی وہ کا تردد نہیں کرتے تھے، بس آ کے بیٹھتے دکھاوے کی خاطر. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دھیان سے سنتے، اور اگر سنتے بھی تو سمجھنے اور سوچنے کی زحمت ہی نہیں گوارا کرتے تھے. جیسے آتے ویسے ہی دامن جھاڑ کر چلے جاتے، ہدایت کی کوئی بات قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے. اور دوسری طرف ان کے دلوں کی حالت کیا تھی؟ یا صبونا کلّ صیحۃ علیہم، کہ بزدل اور ڈرپوک ایسے ہیں کہ ادھر کوئی پتا کھٹکا یا ادھر کوئی بات ہوئی تو ان کا دل دہل جاتا تھا کہ شاید ہمارے ہی خلاف کوئی بات آئی ہے، کہ کہیں ہمارا کوئی فلاں راز تو نہیں فاش ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کون کھٹکتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے، جس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ یہاں پر وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جسمانی طور پر تو بہت سمارٹ ہیں جو ابھی تعریف کی گئی، لیکن خطرہ پایا تو یا تیز آواز سنی تو بہت ہی ڈرپوک. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی قربانی کا وقت آیا تو دین کے معاملے میں تو بہت ہی جو ہے سست، پیچھے رہنے والے، کہ نہیں آگے نہیں بڑھنا. سست کے علاوہ یعنی یہ کہ تیار ہی نہیں ہے قربانی دینے کو. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم العدو، یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچ کر رہو. یہی تو ہیں جو تمہارے گھر کے بھیدی اور آستین کے سانپ ہیں. یہ تمہاری سب باتیں دشمنوں تک پہنچاتے ہیں، ہر کام سے ان کو باخبر کرتے ہیں. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دشمن تو یہود کفار مکہ اور مشرکین سے بھی زیادہ خطرناک تھے، ان سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاحذرہم. ایک وہ شخص ہے نا جس کی دشمنی عیاں ہے، ظاہر ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ آپ کا دشمن ہے، وہ کھلم کھلا آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے، اور آپ بھی پھر مطمئن ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی منافقت و اپنے کفر کو پردے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ظاہری طور پر آپ کا دوست بنا ہوا ہے، آپ کے اندر رہتا ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنی ہی دفعہ ان کی جو حرکتیں تھیں وہ مسلمانوں پر ظاہر بھی ہوتی تھیں، لیکن مسلمان ان کو خود سے کاٹ کر جدا بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ اس میں بھی الگ مصلحتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلہم اللہ انا یؤفکون. اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، یہ کہاں سے بہکے جاتے ہیں، یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ غور و فکر اور شعور نہیں رکھتے ہیں، اور کس طرح سے یہ بہکائے جاتے ہیں دین، سیدھے دین کو جو صاف نظر آنے والی چیز ہے اس کو چھوڑ کر یہ راہ راست کی طرف ہی نہیں آتے. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ یستغفر لکم، کہ بخشش طلب کریں تمہارے لیے، بخشش مانگے تمہارے لیے رسول اللہ کے رسول، لووا رؤوسہم، تو وہ اپنے سروں کو موڑتے ہیں. ورأیتہم، اور آپ دیکھتے ہیں ان کو، یصدون، کہ وہ باز رہتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر ویسے تو سارے ہی منافقین کا یہ حال تھا، لیکن اس میں جو شان نزول کے اعتبار سے عبداللہ بن ابی سلول جو تھا، اس بات میں ان کا سردار تھا. جب بھی کوئی ان کی نازیبا بات پکڑی جاتی یا سازش پکڑی جاتی تو یہ تو ظاہر ہے ارد گرد مسلمان ہی تھے، وہ ان سے کہتے کہ آؤ چلو چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو، تو وہ آپ کو خود بھی معاف کر دیں گے اور اللہ سے بھی تمہاری مغفرت کی دعا کریں گے. ایسے ہی ایک موقع پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو یہ جواب دیا کہ تم نے مجھے ایمان لانے کو کہا تو میں ایمان لے آیا، تم نے نمازیں ادا کرنے کو کہا تو وہ بھی میں نے ادا کی، تم نے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا تو وہ بھی میں نے ادا کی، اب تم کیا یہ چاہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں؟ یعنی ابھی یہاں پر جو آ رہا ہے نا لووا رؤوسہم، تو پھر اس نے کیا کیا کہ کبر و نخوت سے بھرا ہوا یہ جواب دیا اس نے، اور اپنے سروں کو موڑ لیا
اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ روکتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے، یعنی حق کو قبول نہ کرنے کے پیچھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانے کے پیچھے کیا چیز تھی؟ اس کا تکبر تھا، اس کا کبر تھا۔ ٹھیک ہے، استغفر اللہ توب الیک۔ اور یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو جانے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان سے کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مغفرت طلب کریں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پر تیار نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ وہ خود ہی اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اس کے اندر ایمان اترا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے۔ لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کو۔ ٹھیک ہے، اور پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ ان المنافقون هم الفاسقون، کہ بے شک منافق ہی دراصل فاسق ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت نہیں دی جاتی۔ اور یہ جو یہاں پر بات ہو رہی نا اس سورہ، اس آیت میں، یہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ بھی آئے ہیں کہ اول تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہی نہیں، اس نے تو توبہ کرنی ہی نہیں تھی، لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے توبہ کرتے بھی یا نہ کرتے تو فرمایا گیا سواء علیہم، ان پر برابر ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی توبہ نہیں قبول ہونے والی۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شخص خود سچی توبہ نہ کرے، نہ وہ اپنے لیے توبہ چاہے اور نہ ہی وہ توبہ کرے، نہ وہ، ظاہر ہے جب وہ نہیں کر رہا توبہ تو وہ کسی کے پاس جائے یا کوئی اس کے لیے خود سے توبہ کر بھی دے، یعنی اس کی طرف سے مغفرت، تو وہ قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا شخص سچی توبہ نہیں کر رہا نا، وہ توبۃ الکاذبین تو ہو سکتی ہے۔ تو پھر اچھا آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر بھی اگر اس کے لیے توبہ کریں تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ خود نہیں چاہتا توبہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے۔ بالکل اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں دعا کریں اور یعنی میرے لیے بخشش طلب کریں نا، اور بعض اوقات زبان پہ ہی انسان کہہ رہا ہوتا ہے توبہ توبہ توبہ، لیکن خود انسان اس گناہ سے باز آنے کو تیار نہیں ہے، نہ وہ خود اس سے نکل رہا ہے، کسی کے کہنے میں آ کے کہہ تو دیتا ہے کہ تم بھئی میرے لیے دعا کرو، میرے لیے استغفار کرو، نہیں، جب تک کہ انسان خود سے سچا نہیں ہو جاتا، خود سچی توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کے لیے کسی کی طرف سے کی جانے والی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کسی سے دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے، یا آپ کسی سے بخشش کی دعا طلب کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ خود، جب آپ خود اپنے لیے توبہ طلب کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے لیے خود توبہ طلب کر رہا ہوتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ تو تھا ہی فاسق، نافرمان، بات ہی نہیں ماننے والا، تو وہ، اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے انکار ہی کر دیا تھا، وہ تو آ ہی نہیں تھا رہا۔ ایسا کب ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے؟ کیونکہ جب انسان ہدایت کو نہیں مانتا نا، وہ اس راہ کی خیر اس کے اندر ہوتی ہی نہیں، خیر کی طلب ہی نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہدایت کے راستے بھی اس پر بند ہو جاتے ہیں، نیکی کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حالت سے معاف فرمائے۔ اور دیکھا کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم پر غفلت اور سستی اتنی طاری ہو جاتی ہے کہ ہم نیکی کے کاموں سے رک جاتے ہیں، حالانکہ وہ سامنے ہوتے ہیں ہمارے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، اب انہی منافقین کی ایک اور خصلت یہاں پر بتائی جا رہی ہے، لا تنفقوا، نہ تم خرچ کرو، علی اوپر، من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں وہاں سے، یعنی کہ پھر جائیں، یعنی کہ تتر بتر ہو جائیں، دور ہٹ جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو یہ آیت 7 اور 8 ہے نا، اس سے اگلی جو آئے گی، تو اس کے لیے تھوڑا سا نا یہ تاریخی پس منظر جاننا ضروری ہے کہ ان منافقین کا حال کیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو ان کی آمد سے پہلے مدینہ میں 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج،
وہ اس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار تسلیم کرنے پر تیار ہو چکے تھے، اور اس کے لیے سنہری تاج بھی تیار کرایا جا چکا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا اوس اور خزرج دونوں قبائل ہر وقت ایک دوسرے سے جنگ کے لیے درپے رہتے تھے، تو وہ خود بھی اپنی ان لڑائیوں سے تنگ تھے، تو فائنلی انہوں نے اپنے لیے ایک سردار کو انتخاب کر لیا تھا، اور یہ عبداللہ خود قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کی سربراہی کو دونوں قبیلوں نے قبول کر لیا تھا۔ اس کی رسم تاج پوشی ادا ہونے ہی والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح متوجہ ہو گئے، اور اس طرح اس کا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بڑا سوچے بیٹھا تھا کہ مجھے بادشاہ تسلیم کیا جائے گا، اور اس کے جو مصاحب تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بڑے بڑے منصب عطا ہوں گے، تو اب کیا ہوا کہ جب یہ سب صورتحال پیدا ہوئی تو یہ سارے ہی جون سے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، اور انہوں نے بظاہر اسلام کو قبول کر لیا، لیکن دلوں کے اندر دشمنی کی چنگاریاں تھیں، وہ اندر ہی باقی رہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے آخر اسلام کیوں قبول کیا تھا؟ وہ میں نے ابھی آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کی 3 مجبوریاں تھیں۔ ایک یہ کہ بدر میں جب انہوں نے دیکھا کہ عرب بھر میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی ہے، اور عبداللہ بن ابی ایسے ہی موقع شناس لوگوں میں سے تھا کہ جو کہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اقتدار میں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ یعنی دیکھیں ان کی فطرت کو سمجھ لینا، دنیا کے ان کو پیاری ہے، دنیا ہی ان کا مطمع نظر ہے، تو وہ کیسے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے، جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اقتدار مدینہ کا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں اگرچہ یہود اور مشرکین بھی آباد تھے، لیکن بااثر مسلمان ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح اب صورتحال یہ بنی کہ اس کا اپنا بیٹا عبداللہ بھی ایمان لے آیا تھا، تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ حکمت اس کو اسی میں نظر آئی کہ یہ دل میں تو عداوت اور کفر کو چھپائے رکھے، لیکن ظاہری طور پر مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اسلام لانے کے باوجود ان لوگوں کے دلوں میں جو دشمنی کی چنگاریاں تھیں وہ ہر موقع پر ان کو اسلام کے خلاف مشتعل کرتی رہتی تھیں۔ جنگ بدر سے پہلے مشرکین مکہ نے عبداللہ بن ابی کو ہی اپنا ساتھی سمجھ کر پیغام بھیجا تھا کہ تم لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، واللہ یہاں تو تم اس سے لڑائی کرو اور اسے باہر نکال کرو، ورنہ ہم پوری جمعیت کے ساتھ تم لوگوں پر حملہ کر کے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ یہ ابو داؤد کتاب الجہاد سے یہ لی گئی روایت۔ یہ خط دراصل عبداللہ بن ابی کے دل کی آواز تھا، اسے اس خط سے بڑا سہارا ملا اور اس نے اپنے دوستوں کو اپنے پاس اکٹھا کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے خبر نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں خود تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑو گے؟ یعنی یہ سارے تمہارے اپنے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، کوئی بیٹے ہیں کوئی بھائی ہیں۔ تو تب عبداللہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس کے تو اپنے بہت سے قریبی رشتہ دار مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کی کامیابی ناممکن ہے، تو وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور اس کے ساتھی بھی بکھر گئے، لیکن باز پھر بھی نہیں آیا۔ جنگ بدر کے دوران یہود اور عبداللہ بن ابی کی پارٹی نے مسلمانوں کی شکست کی غلط صدت خبریں پھیلائیں، مدینہ کی فضا کو خاصا سنسنی خیز بنایا، لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبر آئی تو ان لوگوں کے قلب و جگر چھلنی ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ادروائز مومن کیا ہوتے ہیں؟ مومن تو مومنین کی خوشی سے خوشی پاتے ہیں، اور مومنین تو مومنین کے دکھ پر دکھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جنگ احد میں بھی جانتے ہیں آپ کہ اس نے کیا غداری کی تھی کہ عین وقت پر صرف اس بات کا بہانہ کر کے کیونکہ میری بات نہیں مانی گئی تو یہ اپنے ساتھ 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ احد کا وقت بھی جو کہ اتنا زیادہ ٹینشن والا وقت تھا جس میں مسلمانوں کو افرادی قوت بھی چاہیے تھی، تو یہ عین ٹائم پہ مسلمانوں کو فارغ کر رہا ہے اور سائڈ پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار مواقع پر اس کی منافقت کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ یہود بنو قینقاع کو قید کیا گیا تو عبداللہ بن ابی نے پرزور سفارش کر کے انہیں آزادی دلائی، تو اس وقت پھر وہ جلا وطن کیے گئے۔ جنگ بنو نذیر میں بھی اس نے یہودیوں کے حوصلے بڑھائے، اس کا حال سورہ حشر میں گزرا ہے۔ جنگ احزاب میں منافقوں نے عدم تعاون کا مظاہرہ کیا، مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کر دیے تھے، اس کا حال بھی سورہ احزاب میں گزرا۔ تو گویا عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہر وقت ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے اور اپنے منافقانہ سرگرمیاں دکھاتے تھے جن سے اسلام اور مسلمانوں کو ذک پہنچے۔
یہاں یہ کہ مسلمان مدینہ سے نکل جائیں، ان کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے اور کسی طرح سے بادشاہت عبداللہ کے ہاتھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح ابھی جیسے میں نے بتایا کہ سورہ المنافقون جو ان سی ہے وہ اس کی آیات غزوہ بنو مستلق کے بعد اتری ہیں، اور یہ غزوہ جو ہے جنگی لحاظ سے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس غزوہ میں 2 اہم واقعات پیش آئے جس نے اس واقعے کو مشہور بنا دیا. یہ دونوں واقعات منافقوں اور بالخصوص عبداللہ بن ابی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ دونوں واقعات نہیں تھے بلکہ فتنے تھے جنہیں برپا کرنے والا یہی عبداللہ تھا. ایک تو واقعہ افک ہے جو واپسی کے دوران پیش آیا تھا، اور اس کا تفصیلی ذکر پیچھے سورہ نور میں گزر چکا ہے، جس میں اس نے ایک بلا وجہ کسی بات کا الٹا رخ کر کے پیش کیا، اس کو ایک جھوٹی سٹوری بنا کے لگائی اور مسلمانوں میں بہت زیادہ اس نے ٹینشن پھیلائی. اور وہی بات جو حضرت عائشہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر اس نے الزام لگایا تھا. دوسرا واقعہ اسی مقام پر ہوا جہاں مسلمانوں نے اس مشرک قبیلے کو شکست دی تھی، اور شکست دینے کے بعد چند دن آرام کے لیے رک گئے. وہاں ایک کنویں پر پانی لینے کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خادم جہجہ بن قیس اور ایک انصاری کے درمیان کچھ تو میں ہونے لگی. یہ واقعہ بخاری میں ان الفاظ میں مذکور ہے. واقعہ پڑھتے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم ایک لڑائی پر گئے ہوئے تھے. وہاں ایک مہاجر، وہی جس کا بھی نام آیا ہے جہجہ بن قیس، نے ایک انصاری جس کا نام سنان بن وبرہ جہنی تھا اس کو ایک لات جمائی جو اس کے سرین پر لگی. انصاری نے فریاد کی، اے انصار دوڑو. اچھا، اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ لات کا رسید ہونا یمنی روایات میں بہت ذلت کی بات تھی. یعنی ظاہر ہے آج بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی اس طرح کی لڑائی ہو جائے اور کوئی کسی کو لات مار دے تو وہ آگے سے کیسا محسوس کرے گا. اب لیکن انہوں نے کیا آواز لگائی، اس نے اے انصار دوڑو. اس نے اپنے یعنی جیسے جس کو کہتے ہیں نا قبائلی حمیت کو پکارا ہے اس نے، اور مہاجر نے فریاد کی، اے مہاجرین دوڑو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی تو وہاں پہنچ کر فرمایا، یہ کیا دور جاہلیت کی سی باتیں کرنے لگے ہو؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایک مہاجر نے ایک انصاری کی لات ماری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتیں چھوڑ دو، یہ گندی باتیں ہیں. بخاری کتاب البدع الخلق کی سے یہ روایت لی گئی ہے. جب عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کا سنا تو انصار سے کہنے لگا، یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے. اب کیونکہ خود بھی یہ تھا نا ان سے، تو اللہ کی قسم جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو عزت والا سردار ذلت والے کو وہاں سے باہر نکال دے گا. جب یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس منافق کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے. ظاہر ہے اب اس کی منافقت سامنے آ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. مہاجر لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت تھوڑے سے تھے اور انصار بہت تھے، مگر بعد میں مہاجرین بھی بہت ہو گئے. یہ بخاری کتاب و تفسیر کی روایت ہے. اور یعنی اب آپ یہاں پر تھوڑا سا ہم رک کے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس جھگڑے کا تصفیہ کرایا، کہ کہا کہ یہ جہالیت کی پکار ہے، اور یعنی کہ اپنے لیے قبیلے کو بلا کر مدد کی آواز دینی یہ دراصل جاہلیت کی باتیں ہیں. اور اس واقعے کے بعد قبیلہ کے نام پر مدد پکارنا تعزیراتی جرم قرار پایا، یعنی اس پر سزا بھی رکھی گئی. اب ایک اور یہاں پر واقعہ پڑھتے ہیں جو کہ اسی سورہ کے شان نزول میں آیا ہے کہ یہ جو عبداللہ بن ابی نے یہ بدتمیزی کی، ایسی باتیں کی، اور بعد میں اس نے قسم اٹھا کر ایسی باتوں کے کہنے کا انکار کر دیا، یعنی جھوٹ بول دیا کہ میں نے ایسی باتیں نہیں کی تھیں. سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑائی غزوہ تبوک میں عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا، اے انصار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ مہاجرین ہیں ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود ہی پیغمبر کو چھوڑ کر تتر بتر ہو جائیں گے. اور اگر ہم اس لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا یعنی وہ خود ذلت والے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نکال باہر کرے گا. میں نے عبداللہ بن ابی کی یہ گفتگو اپنے چچا سعد بن عبادہ یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا تو وہ قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، کیونکہ دیکھیں ان کے سامنے ایمان یا آخرت یا یہ باتیں تو تھیں نہیں، ان کو تو دنیا پیاری تھی. تو جب ان کا راز فاش ہو رہا ہے اور ایک جرم ان کا سامنے آ رہا تھا تو انہوں نے تو جھوٹ بول کے اپنی جانیں بچا لی. تو لیکن دوسری طرف اب ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے ظاہر پر معاملہ کرتے تھے، انہوں نے راوی کو جھوٹا سمجھا اور منافق کو سچا سمجھا.
راوی کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہوا جتنا کبھی کسی اور بات سے نہ ہوا تھا. میں گھر میں بیٹھ رہا, مجھے میرے چچا نے کہا ارے تو نے یہ کیا کیا, آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا سمجھا اور تجھ سے ناراض ہوئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اذا جاءک المنافقون, اور یہ یہاں آخر تک. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا, سورہ منافقین پڑھ کر سنائی اور فرمایا زید تجھے اللہ نے سچا کیا. سبحان اللہ. یہ بخاری کتاب و تفسیر کی روایت ہے. اور ہم یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل تحقیق کیے بغیر یعنی کسی پر کوئی الزام صادر نہیں کرتے تھے. اب یہ جب موقع آیا تو اس پر عبداللہ بن ابی نے انصار کو خوب اشتعال دلایا. کہنے لگا یہ مہاجر لوگ ہمارے علاقے میں آ کر ہمارے ہی حریف بن گئے ہیں, ان پر تو یہ مثال صادق آتی ہے. یعنی اس نے اس جھگڑے کو جو پیچھے ہوا ہے نا اس کو بہت زیادہ ہوا دی اور کہنے لگا کہ کتے کو پال کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں ہی پھاڑ کھائے. بخدا مدینہ واپس جا کر ہم یعنی یہاں کا معزز ترین آدمی یعنی خود کو کہہ رہا ہے عبداللہ بن ابی, اور وہاں کے ذلیل ترین آدمی یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کرے گا, نعوذ باللہ من ذالک. پھر کہنے لگا یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی پیدا کردہ ہے, تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا, اپنے اموال بانٹ دیے اور یہ دلیر ہو گئے. اب بھی اس کا یہی علاج ہے کہ ان لوگوں کو دینا بند کر دو, یہ خود ہی یہاں سے چلتے بنیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے جو اس نے کیا ہے اس کا وحی کے ذریعے اس کے نفاق اور کس کا بھانڈا پھوڑا اور اسے رسوا کیا. اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ بعد کا واقعہ کیا ہے کہ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے ہیں تو اس کا بیٹا عبداللہ خود جو سچا مومن تھا وہ مدینہ کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا, اپنے باپ کی راہ روک کر کہنے لگا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیں تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے, کیونکہ معزز ترین تو اللہ کا رسول ہے اور ذلیل ترین تم ہو. کچھ دیر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں بیٹا باپ کا راستہ روکے کھڑا تھا, تو آپ نے ازراہ کرم عبداللہ بن ابی کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی. تب جا کر بیٹے نے باپ کا راستہ چھوڑا. اس وقت منافقین کو یہ بات معلوم ہوئی, اس منافق کو, کہ جو بات وہ نہیں جانتا تھا کہ تمام تر عزت تو اللہ کے رسول ہی کے لیے ہے. اور وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے, اور پھر یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, کہ یہ منافق تو کہتے ہیں کہ ان مہاجرین پر خرچ نہ کرو تو یہ خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے. ظاہر ہے انسان کو ضروریات تو لگی ہوئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا سوچو تو آسمانوں و زمین کے خزانے ہیں کس کے ہاتھ میں, اللہ ہی کے تو ہیں. لیکن منافقین کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. ان کو یہ لگتا ہے کہ مہاجرین ان کے پاس آئے ہیں اور یہ ان کو کھلا پلا رہے ہیں اور یہ ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں اور ان کو اس طرح سے رسوا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا یقولون, وہ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا, اگر ہم لوٹ کر گئے الی المدینہ تی مدینہ کی طرف, لَیُخْرِجَنَّا, تو ضرور نکال باہر کرے گا, الْأَعَزُّ, عزت والا, منہا, اس سے, الْأَذَلَّ, ذلت والے کو. یعنی یہ وہی جس کی یہ میں نے واقعہ پہلے ہی پڑھ دیا ہے کہ یہ ذلت والا یہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا اور عزت والا خود کو کہہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت, وَلِرَسُولِهِ, اور اس کے رسول کے لیے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے لیے, وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے ہیں. اب یہاں پر جب ہم واقعات پڑھ رہے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم انہی کی باتیں پڑھ رہے ہیں, لیکن ذرا رک کر سوچیں کہ یہ منافقین کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں جو سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھ رہے, لا یشعرون, لا یعلمون, اور یہاں پر اب آیت نمبر 7 میں جو بات گزری ہے کہ ہم چیک کریں کہ ہمارا اللہ پر ایمان کیسا ہے. کیونکہ جب اللہ پر ایمان نہیں نہ ہوتا, اس کے وعدوں کا یقین نہیں ہوتا, اس پر توکل, اس پر بھروسہ نہیں ہوتا, تو پھر ہمیں واقعی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا رزق, ہماری روزی روٹی لوگوں کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے. اسی لیے تو ہم لوگوں کو ناراض نہیں کرتے ہیں, اللہ کے حکم کو ہم نعوذ باللہ پیچھے جانے دیتے ہیں, لیکن لوگوں کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے کہ پتہ نہیں ہم نے ان کو ناراض کر دیا تو وہ ہمارا کھانا پینا بند کر دیں گے, ہمارا دانا پانی بند ہو جائے گا, ہم بھوکے مر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرا ایمان ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. تو یہ جو منافقوں کی ساتھی خصلت بتائی گئی نا کہ ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے, یہ ان کی نظر اسباب پر ہے, حالانکہ اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسباب کو ہی سلب کر لیں. اور جیسے آگ کیا کرتی ہے, جلاتی ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی, یعنی اس کا سبب ہی نکل گیا تھا. سبحان اللہ, سلب ہو گئی نا اس میں سے وہ اس کی خاصیت. اور اسی طرح پھر اگلی آیت میں جو فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, کہ انسان اگر استقامت اختیار کرے
تو عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے نا، تو وہ اپنے رسول کو مومنین کو دیں. اور لیکن کیا ہے، المنافقین لا یعلمون، منافقوں کی ایک اور خصلت کیا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو سامنے نظر آنے والی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، جو اسباب سے ان کو مل جاتی ہے. کوئی کسی سے لڑ بڑھ کر جو عزت حاصل کرتے ہیں، مالی دولت سے، وہ یعنی جو ظاہری ان کی جو حیثیت ہے اس سے جو ان کو عزت ملتی ہے، وہ تو اسی میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہاں پر یہ جو چیزیں ہیں نا، لا یفقہون، لا یعلمون، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کس طرح کا ہے. تو سبحان اللہ کہ اب یہاں پر بہت ہی یعنی کھول کر جو ہے منافقت کو بیان کیا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ منافقت ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات اس میں پھنس جاتے ہیں. بعض اوقات ہم اندر، ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبانوں پہ کچھ اور ہوتا ہے. اور کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی عزت اور اپنی دنیاوی جاہ و حشمت، دنیاوی مال جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم نے لوگوں کو ناراض کر دیا تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک تلاوت سنتے ہیں. آیت نمبر 1 سے ہے، سورہ المنافقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اگلی آیت ہے آیت نمبر 9. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم
لا نہ تم کو غافل کریں اموالکم تمہارے مال ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے ومن یفعل ذالک اور جو کوئی ایسا کرے گا فاولئک هم الخاسرون تو یہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں سے رکوع کے آغاز سے دراصل مومنوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیسا خوبصورت دین ہے نا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو دشمن ہے نا اس کی تو آپ تربیت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ہی مومنین کو ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو مومنین کو بتایا گیا کہ یہ جو مال اور اولاد ہے نا یہ تمہیں غافل نہ کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عموماً جو منافقت ہے نا یہ آتی کیوں ہے؟ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ منافقین کا مطمع نظر ہی دنیا ہوتی ہے، مال اور پھر یہ کہ اولادوں کی بہتری، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی اولاد نے ہی جو ہے وہ رسوائی دکھا دی نا دنیا میں ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غافل نہ ہو جاؤ اے مومنو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ اور اللہ کے ذکر میں کیا کیا کچھ شامل ہے؟ سب سے بڑھ کر نماز، اللہ کی یاد، تلاوت قرآن، اور ذکر بذات خود نصیحت بھی ہے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اتنا غافل کر دیں کہ تم فرائض سے بھی غافل ہو جاؤ، نصیحت قبول کرنے سے ہی غافل ہو جاؤ۔ تو جو کوئی ایسا کرے گا فاولئک هم الخاسرون تو یاد رکھو کہ وہی خسارہ پانے والے ہیں، یعنی دائمی جو خسارہ ہے وہ یہی ہے۔ الہا جو ہوتا ہے نا یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ یا لہو وہ کام ہے جو آپ کو آپ کے مقصد سے بیگانہ کر دے، آپ کو کسی بیکار کی مشغولیت میں ڈال کے آپ کا جو مقصد ہے اس سے آپ کو بیگانہ کر دے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے مقصد ہمارا؟ ہمارا سورہ زاریات کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی لیے پیدا کیے گئے نا کہ اللہ کی عبادت کریں، اسی سے مدد طلب کریں، ہر وقت اسی سے جڑے رہیں۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے اس سے جو جڑنا ہے یہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کی مشغولیت ہمیں اتنا بیگانہ کر دے کہ ہم اللہ کو ہی بھول جائیں۔ اب مال اور اولاد کو کی برائیاں نہیں بیان کی جا رہی یہاں پر، مال اور اولاد ہمیں اپنی آخرت کے لیے چاہیے، لیکن اس سے انسان اپنی آخرت کمائے۔ مال دیا ہے تو اس کو زائد اور ضرورت مال جو بھی ہے اس میں مسکینوں کے لیے بھی حصہ ہے، اللہ کی راہ میں بھی لگانا ہے۔ اسی طرح اولاد بھی جو دی گئی ہے اس کو بھی ہدایت دینی ہے اور اس کو اللہ کی راہ پر لگانا ہے، لیکن جو اس کے برعکس کرے گا اللہ کو ہی بھول جائے گا اور صرف مال اور اولاد میں ہی کھو جائے گا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو، اس سے قبل کہ آئے تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، فَيَقُولَ تو وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کیوں نہیں تو نے مجھ کو مہلت دی قریب کی مدت تک، فَأَصَّدَّقَ تو میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ مال ہی ہے جو کہ ان منافقین کے دلوں میں بسا ہوا تھا، مال کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ ایمان دل میں نہیں آتا تھا۔ اب اس ایمان کو لانے کے لیے دلوں میں اور اندر اگر مال کی محبت ہے تو اس کو نکالنے کے لیے مومنوں کو تربیت کی جا رہی ہے ان کی کہ بخل سے باز آ جاؤ، کیونکہ بخل یا شح اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مال کی محبت کیسے ختم ہوگی؟ جب انسان اس کو اللہ کی راہ میں لگائے گا، ٹھیک؟ تو بخل دراصل نفاق کی علامت ہے، اور جب کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آپ کے ایمان کی صداقت کا اظہار ہے۔ بخیل آدمی کیا کرتا ہے؟ ساری عمر پیسہ جوڑنے میں لگا دیتا ہے اور مال کی محبت پھر بھی اس کے دل سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تو کچھ کنجوس لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت بڑھاپے میں اور زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب موت سر پر کھڑی ہوتی ہے تب اس کو خیال آتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں اب اس کو صدقہ ہی کر دوں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ تو حالانکہ اس سے پہلے اس کا کیا حال تھا کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ جتنا زیادہ اپنے مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے، لیکن اب کیا ہے کہ اب بھی اس کا مقصد یعنی کسی کی حاجت پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ بس اس کو یہ ہے کہ اب تو مال ویسے ہی چلا جانا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں دے کر صدقہ حاصل کر لے، یعنی صدقے کا ثواب حاصل کر لے، حالانکہ اس وقت صدقہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔
تو جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کر. یعنی بعض اوقات آپ کسی کاروبار میں پیسہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو پروفٹ بھی آنے کی امید ہوتی ہے، تو یہ آپ کی آسانی کی، خوشحالی کی علامات ہیں. اس وقت انسان اللہ کو نہ بھولے اور صدقہ کرے. ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. مسلم کتاب الزکوٰۃ کی یہ روایت ہے. تو اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اس کو موت آ گئی ہے نا، تو اس نے اور کچھ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ لوں یا یہ کر لوں. اس نے کہا میں صدقہ کروں تو میں صالحین میں شامل ہو جاؤں. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صدقہ کی فضیلت بڑی زیادہ ہے، جو اس پر اس وقت ظاہر ہو جاتی ہے نا، کہ یہ میں مال اگر اللہ کے ہاں صدقہ کر دوں تو میری بچت ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اعمال صالح میں صدقات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہیں سے ہی ہماری مال سے محبت کا ثبوت مل جاتا ہے کہ مال خرچ کرنے میں ہم کتنے بخیل ہوتے ہیں نا. بعض اوقات ہم زکوٰۃ دے کے ہی خود کو فارغ سمجھتے ہیں. اگر دین کے راہ پر کوئی پکار پڑے کہ دین کے لیے مال چاہیے تو تب ہم نہیں اٹھتے ہیں. لیکن دوسری طرف ابھی جیسے مال اور اولاد کا ذکر ہے، اولاد کے لیے کوئی تقریب منعقد کرنی ہو، اولاد کو کوئی چیز دینی ہو، ہم ضروریات سے بڑھ کر ان کی چیزیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آسائشات کے پیچھے بھی ہم ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچ میں ہمارے حال پر رحم فرما دے. اور یہ میں آپ کو نہیں، خود کو بھی کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بدل دے، ہمارے ایمان کو خالص کر دیں کہ ہمیں صدقات کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہو. یعنی جو تھوڑا بہت جو خیال آتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ مال ہے نا جو ہمیں وہاں پر بچانے والا ہے، یہ وہ چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس زندگی میں فائدے اٹھائیں اپنے مال سے، تو وہ یہاں پر لگا کر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا چھوڑ کر مرا ہے، یہی ہوتا ہے نا. لیکن فرشتے اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو کہ یہ اپنے لیے اگلی دنیا میں اس نے اپنے مال میں سے کیا بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ، ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو مال تو ہم نے یہاں لگا دیا وہ تو بیکار ہو گیا، لیکن جو وہاں کے لیے ہم نے جمع کرا دیا وہی ہمارے کام آنے والا ہے اصل میں. اس طرح سے خود کی کاؤنسلنگ کر کے نا، تو اس بات پر خود کو لایا کریں. اور پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور حقیقتاً بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں مال خرچ کرنے کے برکات دیکھی، فائدے دیکھے، کہ آپ کی زندگی میں برکتیں ہیں، آپ کی اولاد آپ کو برکتیں دیتی ہے، آپ کی فرما بردار ہے. بہت سے ایسے مصائب جس میں لوگ گھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ سے پھیر دیے جاتے ہیں ان صدقات کی بدولت جو آپ نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر تو یہ کہ جتنا کوئی کام کرنا مشکل لگتا ہے نا، یعنی صدقہ کرنا واقعی بڑا مشکل کام ہے سیریسلی. جس وقت آپ کے پاس، اور خاص طور پر ایسی حالت میں کہ آپ کو خود بھی وہ چاہیے ہوتا ہے، تو لیکن جب آپ ایک دفعہ صدقہ کر گزرتے ہیں نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان پر کیسی خوبصورت استقامت نصیب ہوتی ہے نا، دل اطمینان سے بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں عطا فرما دے. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ نے ایک سنت جاریہ بتا دی کہ اور ہرگز نہیں مہلت دے گا اللہ، ڈھیل دے گا اللہ کسی نفس کو جب آ جاتا ہے اس کا وقت. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اگر اس وقت تمہیں کچھ مہلت دے بھی دی جائے تو پھر بھی تم بخل ہی کرو گے. ٹھیک ہے، تو اب جب تمہاری موت کا وقت آ گیا تو پھر اب اس کو پھیرا نہیں جاتا. جس وقت جس نفس نے مرنا ہے وہ وہاں سے نہ تو آگے بڑھ سکتا ہے اس وقت سے، نہ ہی پیچھے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے میں بتا رہی تھی نا کہ مال کا صدقہ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. تو یہ عادت ہوتی ہے نا جو بنانی پڑتی ہے. جب آپ ایک دفعہ دینے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، دل سے وہ محبت نکل جاتی ہے، آپ کو یہ ایمان پر استقامت نصیب ہوتی ہے، تو دل چین سے بھر جاتا ہے. پھر جب اگلی دفعہ دینے کا موقع آتا ہے نا تو آپ گھبراتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ چیز آپ کی عادت میں داخل ہو جاتی ہے. جیسے نماز کا پڑھنا عادت میں شامل ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو دوسری طرف ایک بخیل کنجوس شخص ہے جس کے دل میں شح بھرا ہوا ہے، اس کے لیے تو اس عادت کو اپنانا بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کسی نفس کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس میں تاخیر نہیں کی جاتی.
تو اگر اس کو مہلت دے بھی دی جائے تو اس کی عادت ہی اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ وہ تھوڑی سی مہلت دینے پر بدلے گا نہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ہمارے فرائض پورے کرا دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو یہ جس بندے کا بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت موت اس کے سامنے آتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ کاش میں صدقہ کر لوں اور ذرا میں صالحین میں سے ہو جاؤں. اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے کہ زندگی میں اس کا رویہ کیا تھا. اس نے زندگی کس پیٹرن پر گزاری؟ ٹال مٹول پر. کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ابھی تو وقت بڑا پڑا ہے، ابھی تو اچھا نمازوں کی اصلاح ہونے والی کر لوں گا، کسی وقت صدقہ ہونے والا کر لوں گا. حج کو ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں، یعنی فرائض کو ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. تو فرائض کو ڈیلے کرنے سے، ان میں ٹال مٹول کرنے سے بچیں، بے مقصد مشغولیات سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہم اپنی آخرت کی تیاری میں لگائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرما دیں. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت ہم پر آتی بھی ہے نا، جیسے اب اس پر تو جو مصیبت آئی ہے اب یہ تو مرنے والا ہے نا. بعض اوقات ہم پر کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی فائنینشیل جو کرائسس ایسے آ جاتے ہیں. اس وقت تو ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے نا تو میں تو اب اپنی آخرت کی تیاری کروں گی. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ہم دنیا میں لوٹائے جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہی ضرورتیں، وہی کام، وہی مشغولیات سامنے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھٹکا دیتے ہیں، ہم تھوڑے سے سنبھلتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد جب دوبارہ پلٹتے ہیں، صحت ہمیں حاصل ہوتی ہے، آسائشیں ملتی ہیں، تو پھر ہم اسی جہان میں بزی ہو جاتے ہیں. حال پھر وہیں کا وہیں آ جاتا ہے، آخرت کی تیاری سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والے بعض اوقات جھٹکے ہوتے ہیں، کوئی فتنے وغیرہ آتے ہیں ہماری زندگی میں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کا موقع دے دینا تو یہ بھی نعمت ہی ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہم اگلے جہان کے لیے کچھ تیاری کر لیں. تو اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر تو یہ جو جس کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ مرنے، اس کو تو موت نظر آ گئی، لیکن ہمارے ساتھ بھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم آزمائے جاتے ہیں اس حد تک کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے موت قریب ہی آ گئی ہے، لیکن پھر ہم مہلت دیے جاتے ہیں. تو اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے. آمین یا رب العالمین. جو آیات رہ گئی ہیں ان کی تلاوت کر لیتے ہیں. آیت نمبر 8 سے أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.